اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 26۔ لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے چال چلی اور اللہ نے چال چلی اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ ادھر کفار کی میٹنگز، منصوبے، پلانز چل رہے ہیں، لیکن ادھر بہتوں کے دل بھی مائل ہو رہے ہیں۔ وہ اپنے مکر کے جال میں پھنس کر اپنی مکر کو اپنے خلاف ہی بنا لے رہے ہیں۔ تو کوئی ان کے پروپیگنڈے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا شوق رکھنے لگا، کوئی ملنے کا، کوئی آپ کی بات سننے کا۔ کسی کو وہ خود پکڑ کر لاتے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کی آیات سناتے اور وہ ایمان لے آتا۔ کسی کے دل میں پہلے سے ہی ایک اللہ کی عبادت کا تصور تھا، تو وہ جب سنتا کہ یہی بات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں دلیلوں کے ساتھ، وہ بھی ملتا اور ایمان لے آتا۔ ایسے ایسے قبیلے والے ایمان لا رہے تھے جن سے پنگا لینے میں قریش ڈرتے تھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ ایمان لائے۔ یہ قبیلہ غفار سے تھے اور یہ قبیلہ ڈاکوؤں کا تھا، ہائی وے رابرز تھے یہ لوگ۔ ایمان لاتے ہی یہ بھی دعوت میں لگ گئے، ان کے ذریعے بھی ایمان پھیلنے لگا۔ ضماد ازدی یہ آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے۔ اللہ کی آیات نے ان کا روحانی علاج ایسے کیا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور وہ بھی دعوت میں لگ گئے۔ دھیمے دھیمے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی ٹیم تیار ہو رہی تھی۔ مکہ میں ایک میلہ لگتا تھا عکاظ۔ اس میلے میں جگہ جگہ سے لوگ آتے تھے، مختلف قبائل کے لوگ آتے تھے۔ وہ میلہ بھی لگ گیا اور حج کا دن بھی قریب تھا، اس میں بھی مختلف قبائل سے لوگ آنے لگے۔ اب مکہ والوں کی پریشانی کی انتہا نہ رہی۔ اب ان میں ایک نیا مشورہ یہ طے پایا کہ مکہ کے اندر آنے والوں کو پہلے سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ اس طرح بتایا جائے جس سے لوگ بدظن ہو جائیں اور آپ کو حقیر اور کاہن اور دیوانہ سمجھنے لگیں اور آپ کی باتوں کے جال میں نہ پھنسیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایک ایک کے پاس جا کر اسلام کا پیغام پہنچاتے، لیکن آپ تعداد میں کم تھے، کفار تعداد میں زیادہ تھے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن جن تک نہ پہنچ سکتے تھے وہ پہلے پہنچ کر وہاں ان سے کہہ دیتے کہ دیکھو ہمارے درمیان ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے محمد، اور وہ خود کو نبی کہتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ بھی بیان کر دیتے سب کے سامنے، اور پھر یہ کہتے کہ وہ ہم کو جادوگر معلوم ہوتا ہے، اس کے کلام میں سحر ہے، وہ میاں کو بیوی سے جدا کر دیتا ہے، اس کی بات مت سننا۔ اب انسان کی تو فطرت یہ ہے کہ جس چیز سے روکا جائے گا وہ اس کی طرف ضرور لپکے گا۔ لوگوں نے کہا اچھا جادوگر، ذرا سن کے تو دیکھیں کہتا کیا ہے۔ جیسے ہم دیکھیں اگر کہیں لکھا ہوتا ہے ویٹ پینٹ، گیلا پینٹ ہے، ہاتھ مت لگانا، ضرور چھو کر دیکھیں گے۔ بچپن میں نیل پالش لگاتے تھے تو ضرور چھو کر دیکھتے تھے کہ گیلی ہے یا سوکھ گئی۔ تو ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے جا جا کر بتایا تو ان کے دل میں بھی تجسس پیدا ہوا کہ اچھا ہم سن کے تو دیکھیں ہے کون۔ تو یوں سارے عرب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا چرچا ہو گیا۔ جس دعوت کا وہ راستہ روکنا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی کی کوششوں، انہی کی محنت، انہی کے وسائل کو اس دعوت کے پھیلانے میں لگا دیا۔ خود ان کو بھی شعور نہ ہوا، شکار خود یہاں شکار بن گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے چال چلی اور اللہ نے چال چلی اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ جیسے کہ فرعون نے جمع کر لیا تھا سارے جادوگروں کو، موسیٰ علیہ السلام تو نہیں جمع کر سکتے تھے اس لک کو دک طریقے سے، جیسے اس نے اعلان کر کے سب کو جمع کروا لیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ فاسقوں اور فاجروں سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے۔ اس کے اتنے دور رس نتائج تھے۔ فی الحال امیڈیٹلی تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ کفار کی چال کامیاب ہو رہی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے پاس جاتے، ان کو بات بتاتے، تو کچھ ان میں سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے اور کہتے کہ نہیں بھائی نہیں، ہمیں نہیں سننا۔ ان میں سے ایک تھے طفیل بن عمرو دوسی، یہ ایک شاعر تھے۔ ان سے بھی مکہ والوں نے بتایا کہ محمد جو بات کرتے ہیں اس سے جادو کا اثر ہو جاتا ہے، اور یہ تو کوئی ساحر ہیں، ان کی بات نہیں سننا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تک بات پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تھی۔ پھر ان کو خیال آیا آخر میں بھی شاعر ہوں، بیوقوف تو ہوں نہیں، میرے الفاظ سے بھی تو لوگ محظوظ ہوتے ہیں، دیکھوں اس کا کیا کلام ہے کہ اس کو لوگ ساحر بول رہے ہیں، میں سن کر تو دیکھوں آخر وہ کلام کیا کلام ہے۔
تب پھر یہ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر یہ اپنے قبیلے واپس گئے اور وہاں تبلیغ شروع کر دی۔ ان کے والد اور بیوی تو مان گئے، باقی جو قبیلے کے لوگ تھے وہ ذرا سی ہچکچاہٹ کا اظہار کرنے لگے۔ یہ واپس آئے مکہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال بتائی اور کہا ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ یہ عرب مزاج تھا، تندخو قسم کے لوگ تھے، اس ایکسٹریم پر یا اس ایکسٹریم پر، بت پرستی میں جان دینے کو تیار، جب توحید پر ہی آ گئے اب توحید کے لیے جان دینے کو بھی تیار، جان لینے کو بھی تیار۔ اپنے قبیلے کے خلاف بد دعا کرنے کو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے بد دعا کے ان کے لیے دعا کی اور طفیل سے کہا تم واپس جا کر ان کو دعوت دیتے رہو اور تم ان سے نرمی سے پیش آؤ، ادفع باللتی ہی احسن۔ انشاءاللہ آج کے آڈیو کے بعد میں اپنا ایک 4 منٹ کا آڈیو بھی شیئر کروں گی جو آج کی سیرت سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے اس سے متعلق ہے، ضرور سنیے گا۔ انشاءاللہ پھر ہمارا ماحول بھی ہمیں ہماری دعوت میں مدد کرے گا۔ تو عکاظ کے لیے لوگوں کا جو ہجوم مکہ آ رہا تھا، اسلام کی دعوت پا کر لوٹ رہا تھا۔ حج کے لیے جو قافلہ آ رہا تھا، اسلام کی دعوت پا کر لوٹ رہا تھا۔ اسی بیچ اتفاق سے یثرب سے ایک بڑا ڈیلیگیشن آیا قریش سے مدد مانگنے۔ اوس اور خزرج وہاں پر 2 قبیلے رہا کرتے تھے، ان میں جنگ چھڑنے والی تھی، تو قبیلہ اوس کا ایک ڈیلیگیشن قریش کے پاس آیا کہ وہ ان سے مدد مانگے۔ یہ جنگ بواس ہے، یہ وقفے سے چلتی رہتی تھی، یعنی سیز فائر ہو گیا پھر شروع ہو گئی، پھر جنگ بندی ہوئی پھر شروع ہو گئی، تو نئے سرے سے وہ ایک جنگ ہے جس کا دوبارہ سے سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ تو یہ آئے قریش کے پاس کہ آپ ہماری مدد کیجئے۔ ان کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ اس میں ایک تھے ایاز بن معاذ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور یہ یثرب کے پہلے شخص تھے جو کہ مسلمان ہوئے۔ اب قریش کے لیے یہ صورتحال انتہائی پریشان کن تھی، مکے سے باہر پیغام پہنچ رہا تھا، لوگوں کو متاثر کر رہا تھا، تو ان کو اپنی عزت، اپنی انا، اپنی غیرت، اپنی اکڑ، اپنی سیادت اور قیادت خطرے میں پڑتی نظر آئی، لہٰذا انہوں نے اسلام کا راستہ روکنے کے لیے باقاعدہ پلاننگز کیں اور بہت ساری تدبیریں طے کیں اور ان پر عمل بھی شروع کر دیا۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ آڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔